اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے, اور حدیث اس طرح سے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے, جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو, مسافر ہو, سفر کر کے چل جا رہا ہو, اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں, اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے, وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو, اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا, تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے, کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں. وہ آ کر لیٹ جاتا ہے, اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے. ایک تو ریگستان, اس پر اکیلا مسافر, اور اس پر اونٹ کا واپس آنا, یہ بہت تعجب کی بات ہے. جو لوگ عرب ہیں وہ جانتے ہیں, جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے, اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے. ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے, 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے, ایسے بھاگے گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے, اس سے بڑی خوشی کی بات کر, اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. خوشی میں, کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر, تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے. اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے. دیکھ رہے آپ توبہ کیا فضیلت, اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے, اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے, عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں. اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے, کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے, ہمارے ہاتھ سے, ہماری زبان سے, ہمارے کانوں سے, ہمارے جسم سے, لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ. پتہ نہیں کیا ہو گیا, کوئی چیز نقصان پہنچ گیا, کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا, کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں, میں نہیں جانتا ہوں, میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوں گی, استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ, ہو گیا گناہ معاف. آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے, لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے, کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی, بس ورد کرتے رہیے, اپنے ایک معمول بنا لیں ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے, پلٹتا ہے, گناہوں سے معافی مانگتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی ہوئی مدراج سالکین, اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں, فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اور کہا, فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت, توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام, سارا دین توبہ میں داخل ہے. توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے. یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا, توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے. اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ, بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائیں جس کا اس نے حکم دیا ہے, اور اسے ترک کرے, ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اس نے منع فرمایا ہے. تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے, فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے, توبہ کرے, کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی, چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے. فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام, ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے, اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے. اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے, اور انتہا بھی ہے, خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے. اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا, اور توحید اسی کا ایک جز ہے, بلکہ عظیم جز ہے. پھر آگے لکھتے ہیں اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے. علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں.
توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں۔ اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا۔ اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا ہے اللہ ویسا خوش ہوتا ہے۔ اعلان اظہار نہ فرماتا تمام مقامات وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کی آثار اور اسی کے نتائج ہیں۔ تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق کہتے دین اور اسلام کا توبہ سے ہے۔ اب آئیے توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں۔